الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الأعدال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلق والعبد عبد وهو الله الرؤوف الرحيم. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله تعالى وسلم على النبي المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء، وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله جل جلاله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفي رواية: الحياء شعبة من الإيمان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو ایک نظام کے اوپر چلایا ہے. اللہ رب العزت نے جب سے کائنات کو بنایا، اس کے اندر مخلوقات پیدا فرمائی بے شمار. اللہ کی مخلوقات وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، وہ اللہ کے علم میں ہے کہ اللہ نے کیا پیدا کیا، کتنا پیدا کیا، کہاں کہاں پیدا کیا. یہ تو وہی جانتا ہے، کسی اور کے علم میں نہیں. لیکن ایک طے شدہ اصول ہے: جعل اللیل والنہار، جعل الظلمات والنور. اللہ رب العزت نے ہر چیز کے اندر ضدین متفاوتین پیدا فرمائی، ہر چیز کی ضد پیدا فرمائی. اسی لیے بزرگان دین کہتے تعرف الشیء باضدادہ. کسی چیز کو پہچاننا ہو، مکمل تعارف حاصل کرنا ہو تو اس کی ضد کو دیکھنا پڑے گا. آپ نے رات کی تاریکی نہیں دیکھی تو آپ کو دن کے اجالے کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں ہوگا. آپ نے بیماری نہیں دیکھی ہے تو صحت کی قدر کیا ہے، صحت کا مقام کیا ہے، آپ کو کبھی احساس نہیں ہوگا. جس نے بھوک نہیں دیکھی اس کو سحری کا کیا پتہ ہے کہ پیٹ بھرے ہونے میں کیا مزہ ہوتا ہے، پیٹ بھر کے کھانے میں کیا مزہ ہوتا ہے. بھوکی نہیں دیکھی، پیاسی نہیں دیکھی، مفلسی نہیں دیکھی تو تونگری کی نعمت کا احساس کب ہوگا؟ تو اللہ نے ہر چیز میں ضد پیدا فرمائی، مد مقابل پیدا فرمایا، مخالف پیدا فرمایا. ایسے ہی اللہ نے جہاں حق پیدا کیا وہاں باطل پیدا کیا. جہاں اہل حق دنیا میں ہمیشہ کوشاں ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں اور اللہ کی تابع فرمانی میں مصروف عمل ہوتے ہیں، وہاں باطل بھی ہے، اہل باطل بھی ہے. انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے، تخلیق آدم سے پہلے شیطان کا وجود تھا، لیکن خیر کے داعی دنیا میں نہیں آئے تھے، اس کی شیطنت کا اظہار نہیں تھا. آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے پہلے شیطان بن گیا اور اس نے اپنی شیطانی شروع کر دی. ایسے ہی حق اور باطل کا نظام اللہ نے دنیا میں شروع سے رائج رکھا. اب ایک طرف حق ہے اور حق کے داعی ہیں، اور ایک طرف باطل ہے اور باطل کی دعوت دینے والے ہیں. حق کے علم بردار بھی ہمیشہ دنیا میں رہتے ہیں، اگرچہ تھوڑے ہوتے ہیں. حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا: الجہاد ماض الی یوم القیامہ.
ایک روایت میں الجہاد ماضٍ منبعثنی اللہ الی یوم القیامہ، جب سے میری بعثت ہوئی ہے جہاد جاری و ساری رہے گا قیامت کے دن تک، لا یبطلہ جور جائر ولا عدل عادل۔ بہت بڑا ظالم آ جائے، اسرائیل اور امریکہ جیسے ظالم دنیا میں ہوں، جہاد کو ختم نہیں کر سکیں گے۔ اپنے بھی ظالم بن جائیں، اپنے بھی سارے ان کے ساتھ مل جائیں، کوئی ان کے خلاف بات کرنے کی اہلیت اور صلاحیت بھی نہ رکھتا ہو، غیرت اور حیا اس میں نہ ہو، پھر بھی جہاد ختم نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ فلسفہ جہاد، اس پہ میں نے تھوڑی سی بات کرنی تھی، لیکن اصل بات کرنی ہے حیا پہ، جو ہمارے معاشرے سے اٹھ چکا ہے۔ حیا نہیں ہے، نام کے لیے نہیں ہے، اٹھ چکا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ پہلے نبیوں کے کلام میں سے، ضرب الامثال میں سے ایک بات لوگوں میں باقی ہے۔ ہمارے یہاں بھی بزرگ کہتے ہیں اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا نہ رہے، جب ایک دفعہ کپڑے اتار دیے، بے غیرتی شروع کر دی، جب منہ کو خون لگ گیا، حرام لگ گیا، تو اب تو حیا کے پردے سارے چاک ہو گئے، اب جو مرضی یہ کر۔ ایک آدمی نے غلاظت کھانی، پاخانہ کھانا شروع کر دیا، تو پھر وہ چمچ سے کھائے یا بیلچے سے کھائے، پھر تو وہ گندگی کھانے کا عادی ہو گیا۔ اب اسے کیا پرواہ ہے کہ پلیتی چھوٹی ہے یا بڑی ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، اپنی ہے یا بیگانی ہے، پلیتی تو پلیتی ہے نا۔ میرے نبی نے فرمایا پہلے نبیوں کے کلام میں سے یہ بات باقی ہے، اذا لم تستحی، جب تیرے اندر حیا نہ رہے، پتا کہ حیا نہیں، حیا چدنا ختم شی، فاصنع ما شئت، پھر جو مرضی یہ کر، پھر جو مرضی یہ کر، پھر تجھے کیا مسئلہ کوئی نہیں۔ یہ اقدار، یہ تہذیب، یہ لوگوں کے اندر تمدن، یہ غیرت، یہ سب حیا کی بنیاد پہ ہے۔ جب حیا نہیں تو پھر انسان میں اور جانور میں، ڈھور ڈنگر میں کیا فرق ہے؟ بنیادی امتیاز انسانیت کا اور جانوروں کا حیا تھا، عفت تھی، پردہ داری تھی، فرق مراتب تھا، اور ان سب چیزوں کی بنیاد حیا داری ہے۔ جب حیا نہ رہا تو پھر جو مرضی یہ کرو، پھر بیوی، بہن، بیٹی اور ماں کی تمیز، ان کا فرق تو پھر ختم ہو گیا۔ پھر حلال حرام، جائز ناجائز، مناسب غیر مناسب، یہ باتیں تو انسانوں کے لیے ہوتی ہیں، حیا کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جن میں حیا نہیں ہے ان کے لیے یہ کوئی قیدیں نہیں ہیں، کوئی پابندیاں نہیں۔ سنو، ہر دور میں حق اور باطل کی کشمکش رہی۔ میرے نبی نے فرمایا جب سے میری بعثت ہوئی ہے میں نے جہاد کو زندہ کیا، انا نبی الملحمہ، اللہ نے مجھے جنگجو نبی بنا کے بھیجا۔ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اسلام امن کا دین ہے، امن کا دین ہے۔ بابا، اسلام امن کا دین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایسا امن نہیں ہے کہ لوگ ڈنڈے چلائیں، لوگ تمہاری چادر اور چار دیواری کو کھینچیں، لوگ تمہارے گھروں میں گھس کے تمہاری عزت پہ ہاتھ ڈالیں، تم کہے اسلام امن کا دین ہے۔ ایسا امن اسلام نے کوئی دعوت نہیں دی ہے۔ ایسی غلط سلط باتیں لوگوں میں مشہور کی ہوئی، آپ صبر کریں، آپ برداشت کریں، آپ صبر کریں۔ یہ کون سا صبر ہے بھائی؟ پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ سرور کونین امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے نبی نے ایسے کسی صبر کی تعلیم نہیں دی ہے، یاد رکھنا۔ تمہیں پتہ ہے آپ کو بلایا گیا دعوت دے کے، آپ کو بلایا گیا، یہودیوں نے بلایا، ہر تشریف لائیے، ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ افتتاح فرمائیے۔ مسجد بنائی ہے، منافقین نے بلایا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول اینڈ کمپنی، انہوں نے کہا حضرت تشریف لائیے، آپ نے افتتاحی نماز پڑھانی ہے، آپ نے دعا فرمانی ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لے گئے۔
آپ بیٹھے ہوئے ہیں دیوار کے سائے میں، آپ کو بٹھایا گیا، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر ہیں، چند صحابہ ہیں، یہودیوں نے پلاننگ کی ہوئی ہے، دیوار کے اوپر ایک بڑا پتھر رکھا ہوا ہے کہ یہ اوپر سے گرائیں گے، نبی کو کچل کے شہید کر دیں گے، نبوت ختم ہو جائے گی، جان چھوٹے گی، ہم اپنی حکومت چلائیں گے۔ آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا، جیسے آپ وہاں بیٹھے ہیں، جبریل نے آ کے بتایا کہ یہ ان کا پلان ہے، آپ اٹھیں، آنن فانن نکلے ہیں۔ وہ جو 7 صحابہ ہیں وہ بھی پریشان کہ اللہ کے نبی نے کچھ فرمایا نہیں، اٹھ کے نکل گئے، جیسے ہی مدینہ میں پہنچے کہا ان پہ اٹیک کرو، ان کو پکڑو، انہوں نے غداری کی ہے۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ غزوہ خندق کے بعد اللہ کے نبی ہتھیار اتار کے آپ غسل فرما رہے، جیسے آپ نے غسل فرمایا تو جبریل آئے دروازے پہ انسانی شکل میں۔ حضرت جبریل جب تشریف لاتے تھے تو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے حسین و جمیل، جن کو یوسف ہذہ الامہ کہتے ہیں، بڑے خوبصورت صحابی تھے دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے جبریل جب انسانی شکل میں آئے تو دحیہ کلبی کی شکل میں حضرت جبریل تشریف لائے تو حضرت جبریل نے ہتھیار پہنے اور یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ کہاں اتار دیے؟ کہا نہیں، حکم ہے، جانا ہے بنو غطفان کی طرف جانا ہے۔ کیوں جانا ہے؟ انہوں نے خندق کے موقع پہ کفار کی مدد کی تھی، غدر کیا تھا مسلمانوں سے، ہتھیار نہیں اتارنے، خندق کی لڑائی پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی حملہ کرنا ہے بنو غطفان پہ، ان کو سبق مزہ چکھانا ہے، ان کو سبق دینا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں سے اور مدینہ والوں سے غداری کی ہے۔ یہ بھی تو میرے نبی کی زندگی ہے، مدینہ کی زندگی ہے، یہ دنیا سے جانے سے تھوڑا عرصہ پہلے سن 7 ہجری کی باتیں ہیں، سن 6 ہجری کی باتیں ہیں، تو یہ باتیں کیوں بھول گئے؟ میرے بھائیو، حیا بنیاد ہے ایمان کی۔ میرے نبی نے فرمایا الحیا شعبۃ من الایمان، یہ ایمان کا جزء لازم ہے، اس کے بغیر ایمان قائم نہیں ہے، اس کے بغیر ایمان قائم نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے سے حیا اٹھ رہا ہے، بہت کم ایسی جگہ ہیں کہ جہاں حیا دیکھنے میں ملتا۔ میرے نبی کی تعلیمات میں ہے لباس بڑھاؤ، کپڑے بڑھاؤ، تمہارے کپڑے زیادہ ہونے چاہیے، یہاں گھٹ رہے ہیں، مرد عورتوں کے فیشن میں، عورت مردوں کے فیشن۔ معذرت، میں کہہ دیتا ہوں، مجھ سے ادھار نہیں رکھا جاتا، دنیا میں کوئی چندہ نہیں دے گا، مسئلہ کوئی نہیں، اور سوکھی روکی کھا کے وقت گزر جائے گا، بڑی بلڈنگ نہیں ہوگی، چھوٹی میں گزر جائے گا، بڑی بلڈنگ والوں کا انجام بھی وہی 6 فٹ کی قبر ہے، اور چھوٹی بلڈنگ والوں کا انجام بھی وہی قبر ہے۔ جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے کمپلیکس بنائے، بڑے بڑے ادارے بنائے، انجام کار ان کا بھی قبر ہے، اور جو غریب جھونپڑیوں میں اور تمبوؤں میں وقت گزار کے گئے، اللہ کی قسم انجام کار ان کا بھی ویسی ہی قبر ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں اور دوسروں کو زندگی میں کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، اس میں جھوٹ کی آمیزش نہیں، یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے کہ جب گناہ کے اوپر ندامت نہ ہو اور کوئی گناہ کو گناہ نہ کہہ سکے، کوئی حرام کو حرام نہ کہہ سکے۔ عجیب بات ہے، ہمارے میڈیا پہ ننگ دھڑنگ عورتیں ناچیں تو وہ تہذیب ہے، بے پردہ عورتیں گلی محلوں میں گھومیں وہ آزادی نسواں ہے، وہ انسانی حقوق ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ میرے رب کا حکم ہے عورت پردے میں ہوگی، کوئی کہے کہ میرے نبی کی طرز ہے کہ عورت ڈھکی ہوئی ہوگی، کوئی کہے کہ یہ بی بی فاطمہ کی زندگی ہے، یہ اماں عائشہ کی زندگی ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے قرن فی بیوتکن، تم نے گھروں میں زندگی گزارنا، تو کہیں گے بھیڑ بکریوں کی طرح ہمیں روکا جا رہا، ٹوکا جا رہا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب عزتیں لٹتی ہیں، عصمتیں نیلام ہوتی ہیں، سرعام ذلت اور رسوائی کے سبق اور حالات پیدا ہوتے ہیں، پھر گلے دیتے ہیں فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا۔ تمہیں تمہارے رب رحمان نے جو راستے بتائے تھے، میں حیران ہوتا ہوں دیکھ کے، ناراض نہیں ہونا، اللہ کی قسم حقیقت ہے،
بہت حیرانگی ہوتی ہے ہمارے دیندار طبقے کے لوگ، پہاڑوں کے رہنے والے، دیہات کے رہنے والے، اس کے اندر کوئی تمیز نہیں ہے، وہ پشتو والے ہیں، وہ اردو والے ہیں، وہ ہندکو والے ہیں، وہ سرائکی والے ہیں۔ یہاں دیکھو ابتباد میں یہ تو پورا میٹروپولیٹن سٹی بن چکا، ہر تہذیب، ہر علاقے کے لوگ، کیا افغانستان، کیا ایران، کیا توران، کیا سندھی، کیا پنجابی، کیا پٹھان، سارے موجود ہیں۔ لیکن دیکھو ذرا لباس میں کیسی تبدیلیاں آ رہی، عورتوں کے سروں سے، بچیوں کے سروں سے دوپٹے اتر رہے، ذرا شلوار قمیص کو دیکھو کیسی تبدیلیاں۔ اللہ کی قسم یہ حیاداری کو ختم کر رہا ہے، یہ معاشرہ حیا کو اتار رہا۔ جس بچی کو آپ نے بچپن میں تعلیم نہ دی کہ سر پہ دوپٹہ لینا ہے، اپنے آپ کو سمیٹنا اور سنبھالنا ہے، لوگوں کی نظروں سے چھپانا ہے، تو بڑے ہوتے ہوئے کون سا وقت لگتا ہے، کون سے بلوغ پہ کوئی نئی تعلیم اس کو دی جائے گی؟ جب ایک دم سے اس معاشرے میں پابندی لگاؤ گے پھر پریشان ہو جاؤ گے، پھر پریشان ہو جاؤ گے، پھر بغاوت ہوگی گھروں میں، پھر لڑائیاں جھگڑے ہوں گے، پھر فتنے فساد ہوں گے، پھر تمہاری یہ دینداری باقی رہنے والی نہیں ہے۔ بچوں، میری سب سے زیادہ زور اسی بات پہ ہوتا ہے، بچوں کی تربیت خود کرو، اللہ کے بندو لوگوں پہ مت چھوڑو، خود تربیت کرو، مسجد کا راستہ دکھاؤ، قرآن کی تعلیم دو، اللہ کے نبی کی سنت، نبی کی زندگی دو، نبی کا تعارف دو، اسلامی اقدار عملاً کر کے دکھاؤ، عملاً کر کے دکھاؤ۔ تمہارے گھر میں کوئی پابندی نہیں ہے نماز کے وقت کی، کوئی دعوت نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، حیا کی کوئی تعلیم نہیں، عملاً نہیں۔ ایک دفعہ ڈنڈا اٹھا کے چلا دیا، مار دیا، نکل گئے پیچھے وہی نظام۔ یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں جو بچیوں کے لباس بنتے ہیں؟ یہ رقم اور خرچے کہاں سے آتے ہیں جو گھروں میں کیک کٹتے ہیں بچوں کی پیدائش پہ، پیدائش کے دن پہ برتھ ڈے منائے جاتے ہیں؟ یہ کس کی تہذیب ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ کوئی مخالفت پہ بات بھی تو کرے تو کہتے ہیں تنگ نظر ہے جی، تنگ نظر ہے۔ کیا تمہارے پاس تمہارے نبی کی زندگی نہیں؟ یا صرف کتابوں کی حد تک ہے، تبلیغ کے سفر کی حد تک ہے، جہاد کے سفر کی حد تک ہے، ایک جلسے بیان اور تقریر کی حد تک ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں؟ عملی زندگی میں کب آئے گا؟ پھر باتیں کرتے یہودیوں نے وہ کر دیا، عیسائیوں نے وہ کر دیا، ہندوؤں نے وہ کر دیا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کس حد تک وفا کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے لائے ہوئے دین سے، آپ کی سنت اور آپ کی شریعت سے؟ لوگوں پہ گلے کر رہے ہو کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ ظلم تو ہوگا کہ جب تم نے اپنے گھروں سے اللہ کے قرآن کو نکالا۔ دیکھو مصحف تو سارے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت چھپے ہوئے، خوبصورت غلاف چڑھے ہوئے، صبح سورہ یاسین بھی پڑھتے ہیں، رات کو سورہ ملک بھی پڑھتے ہیں، سورہ واقعہ بھی پڑھتے ہیں، جمعے کو سورہ کہف بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کبھی اس کے اندر بھی دیکھا جہاں اللہ نے مجھے آپ کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، جب مجھے اللہ نے کہا کم نہیں تولنا، کم نہیں ناپنا، ولا تقولوا لما تصف السنتکم ھذا حلال وھذا حرام، اپنی زبانوں سے حلال حرام کے فیصلے نہ کرنا، اور ولا تقف ما لیس لک بہ علم، خواہ مخواہ کی ڈینگیں نہ مارنا، جھوٹ کی باتیں نہ ہانکنا۔ کبھی تمہیں کسی چیز سے منع کیا جا رہا، کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا جا رہا، پردے کا حکم بے پردگی سے روکا جا رہا، اور بد زبانی سے روکا جا رہا، بے حیائی سے روکا جا رہا، بد کلامی سے، کبھی اس کو کھول کے بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ قرآن کا مطالبہ کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اور پھر کہہ رہے ہو اسرائیل نے ایسا کر دیا۔ وہ تو جو کر رہا، ہندو جو کر رہا، عیسائی جو کر رہا، اس کی دعوت کو بڑے احترام سے ہم سارے گھر والے مل کے بیٹھ کے دیکھتے ہیں، کیا حاجی، کیا غازی، کیا نمازی
حیرانگی اس بات پہ کہ مسلمان کے گھر میں قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن فہمی کے لیے وقت نہیں ہے، پیغمبر کی سنت کے تکرار کے لیے وقت نہیں ہے، اپنی اسلامی بحیثیت مسلمان ذمہ داریوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ وقت ہے 8 بجے ڈرامہ آنا ہے، 9 بجے خبر نامہ آنا ہے، ہیڈ لائن ہے، ٹاک شوز ہیں، یہ میرا شو ہے، یہ تمہارا شو ہے، یہ فلاں کا فیورٹ ہے۔ میں حیران ہوں، مسلمان جس کے سر پہ موت ہے، جس کے آگے قبر کا کھڈا ہے، جس کو پتہ ہے کہ پل صراط اور میزان ہے، منکر نکیر کے سوالات ہیں، ہر بات تلنی ہے، اللہ کی قسم تلنی ہے، ہر بول کو ناپا بھی جائے گا، تولا بھی جائے گا، اس کو پرکھا بھی جائے گا۔ حدیث میں ہے، میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ بندے کو چیریں گے، یوں چیریں گے، کھولیں گے، اس کا دل نکالیں گے، اس کے دل کو کاٹ کے دیکھیں گے اندر میں کتنا ایمان ہے۔ جو ایمان تمہیں بستر سے نہیں نکال سکتا، 2 رکعت نماز میں 6-7 منٹ اللہ کے سامنے کھڑا نہیں کر سکتا، جو تمہیں ٹیلی ویژن کے سامنے سے نہیں ہٹا سکتا، وہ ایمان تمہیں جنت دلائے گا، وہ تمہیں جنت دلائے گا۔ پھر باتیں کرتے ہیں ہم سے مسجد اقصی چھن گئی، ہم سے فلاں چھن گیا، ہم سے فلاں چھن گیا۔ وہ تمہارے احتجاج سے کیا ہوگا؟ تمہارے احتجاج سے کیا ہوگا؟ وہ تم تو دعا بھی نہیں کرتے ہو، تم تو دل بھی نہیں بسیجتا، وہ کبھی اللہ کے ساتھ لو بھی نہیں لگاتے ہو، خدایا جا نہیں سکتے، لڑ نہیں سکتے، اسباب کوئی نہیں، وسائل کوئی نہیں، لیکن امت ہے، ہمارے جسم کا ٹکڑا ہے، ہمارے دل کا حصہ ہے، نبی نے ایک جسم بنایا، ہم فریاد کر سکتے ہیں خدایا، تو فریاد کرنے کو بھی تیار نہیں۔ ہمیں تو ٹیلی ویژن سے فرصت کوئی نہیں، ہمیں تو کاروبار سے فرصت کوئی نہیں، ہمیں تو اپنے بیوپار سے فرصت کوئی نہیں، ہمارے پاس تو اللہ کے لیے وقت ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک فارمیلٹی ہے، بس نماز کے لیے آ گئے، دیٹس آل۔ یہ حاجی صاحب ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، دیندار۔ او میرے بھائیو، او اللہ کے بندو، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دن کٹ رہا ہے، رات گزر رہی ہے، زندگی کٹ رہی ہے، اور ہم حقیقت سے نابلد ہیں۔ ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ہماری آنکھیں بند کرنے سے گھڑی کی ٹک ٹک نہیں رکے گی، گزرنے والا لمحہ یہ نہیں رکے گا، یہ گزرتا جائے گا، اور پھر آخر وہ وقت آئے گا کہ جب ملک الموت آ کے کہے گا چل اب واپسی، اب جانا پڑے گا۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ جب آخر وقت آئے گا نا جانے کا، تو کہے گا رب ارجعون، یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، سارا پیسہ خرچ کرتا ہوں، سارا وقت تیری یاد میں تیرے دین کے کام پہ لگاؤں گا، میں اپنی جان قربان کر دوں گا مولا، بس تھوڑی سی مہلت۔ تو وہاں سے کیا حکم ہوگا؟ کلا، بکواس بند کرو، کلا، بکو مت، بولنا نہیں، چپ رہو، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تمہارا خالی بول ہے، یہ تمہارا خالی بول ہے۔ ہماری وہ حالت ہے نا جیسے غصے میں ترے طلاقوں جی، سل طلاقوں جی، زور طلاقوں جی، بے کلچ بلا تراشو، یہ طلاق خوش ہے، ارمان ماما یو ویلی، ارمان ماما دو ویلی، ہائی ارمان کدی ایک آنکھوں ہوتے جن کھروٹی، اون میں ایک آنکھ تھا، اون کھوتی روڑ کے راہ بڑھانے کا کیا فائدہ؟ اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اب سب کچھ ہو چکا، جڑیں کٹ چکی ہیں، درخت اکھڑ چکے ہیں، اب یہ مردہ درخت زندہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ میرے بھائیو، یہ زندگی مہلت ہے، حقیقت بات ہے، حق بات ہے، سچ بات ہے، سب جانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے۔ روزانہ جنازے نہیں اٹھتے، روزانہ ایکسیڈنٹ ہوتے، کتنے لوگ مرتے ہیں ہمارے گھروں میں، محلوں میں، خاندانوں میں۔ یارا خیر دی پلارم بمرشی، مور باندې بمرگ راشي، خزم بلاشي، خدای ببل راکی، واړه ماړه خیر ګران کار دی، مرگ خو په دې باندې مشته، په ما باندې نشته دی۔ اپنی ذات پہ جب آتی ہے، یارا مجھے نہیں مرنا چاہیے، اپنی قبر کو کبھی یاد کرنے کو ہم تیار نہیں ہوتے۔ جو یاد کرتا ہے مرنے والا یوں جیا کرتا ہے، اس کی زندگی میں موت، اس کی پلاننگ میں موت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو،
حیا کی طرف آؤ۔ جب قوم بے حیا ہو جاتی ہے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جو قوم بے حیا ہے وہ بے ایمان قوم ہے، اس میں ایمان کہاں سے آئے؟ اور حیا میرے نبی کے طریقے میں، حیا حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت میں ہے، آپ کی زندگی میں ہے۔ اور سنو، سب سے بڑی لعنت اور خباثت جو ہمارے معاشرے میں ہے وہ عورت کے لباس میں ہے، عورت کے لباس میں ہے، بچیوں کے لباس میں ہے۔ ناراض نہ ہونا، میں آنکھوں دیکھا ہوا حال بیان کر رہا ہوں۔ اس میں کیا پڑھے لکھے اور کیا ان پڑھ، کیا دیندار اور کیا دنیا دار سارے شامل ہیں۔ کیا پکی پختانوں، پنجابیان، پاکستانیان و افغانستان ٹول پکی گڑ ہو رہے۔ بچیوں کے لباس کی فکر کرو، عورتوں کے پردے کی فکر کرو۔ یہ جو ہماری عورتوں کی فکر جن لوگوں کو ہو رہی ہے نا، یہ گھروں سے باہر نکالنے کے چکر میں ہے۔ اور جب بکری گڈریے کے ہاتھ سے جنگل میں نکل جاتی ہے پھر بھیڑیے، چیتے اور شیر کا شکار بنتی ہے۔ خدا را تربیت بھی کرو، تعلیم بھی دو اور پابندی بھی کرو۔ تمہیں تمہارے گھر میں گھس کے کسی کا باپ بھی بے حیا نہیں کر سکتا جب تک تم خود نہ چاہو۔ اللہ رب العزت دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے، عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ